لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. صلوات بر محمد. ارشاد خدائے قادر مطلق و بے نیاز قرآن حکیم میں ہے: اللہ کچھ ایسے منکروں، کافروں، جاہدین، ضدی منکروں اور الہی عہدوں اور منصبوں کی حرص اور لالچ رکھنے والے منکرین کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ. ان منکروں کا، ان کافروں کا، ان ضدیوں کا حال یہ ہے کہ جب ان تک کوئی آیت ہماری طرف سے، کوئی نشانی، کوئی سائن، کوئی معجزہ، کوئی آیت ان تک آتی ہے، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ. تو یہ ضدی کافر اور یہ عہدوں کے لالچی کافر کہتے ہیں کہ ہم
تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور شرط یہ لگاتے ہیں لن نؤمن، یعنی ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم کو بھی وہ سب نہ مل جائے کہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا جا چکا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کسے مشورہ دے رہے ہو اور کس سے ضد کر رہے ہو؟ ہم پر اگر بھروسہ ہے تو انتظار کرو ہماری حکمت اور ہماری مصلحت اور ہمارے حسن انتخاب پر بھروسہ کرو اگر ہم کو مانتے ہو. اور تمہاری حماقت معابی یہ ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسولوں کو جو دیا جا چکا ہے، یعنی کتاب اور آیتیں اور حکمتیں اور معجزات اور کمالات اور تصرف، جو کچھ بھی اقرار بھی کر رہے ہو کہ ہم ہی نے دیا ہے، اور پھر بھی ضد پہ آمادہ ہو کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ سب نہ مل جائے کہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. ما اوتی رسول اللہ، تو جب اللہ ہی کا رسول انہیں زبان سے کہہ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو اور ہم ہی نے ان کو دیا ہے، تو اب رسولوں سے ضد کرنے، ہمارے نمائندوں سے ضد کرنے، ہمارے عہدوں کے اہل لوگوں سے ضد کرنے اور حسد کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جب ہم ہی نے دیا ہے تو پھر ہم سے بھی تو کبھی پوچھو کہ ہم نے انہیں کیوں عہدے دیے ہیں اور تم کو کیوں نہیں دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یعنی یہ نفسیاتی کیفیت اور یہ خداوند عالم، یہ دیکھیے کچھ تھوڑی سی اجنبی آیت مگر اہل علم و صاحبان مطالعہ جو تلاوت کرتے رہتے ہیں معانی کے ساتھ، ان کے لیے کوئی نئی آیت نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان تک کوئی آیت آتی ہے میری نشانی، تو یہ مشروط کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے وہ سب نہ مل جائے کہ جو اللہ کے رسولوں کو ملا. اب اللہ فرما رہا ہے، قانون بنا رہا ہے، دستور بنا رہا ہے کہ کسے مشورہ دے رہے ہو، کسے فیڈ بیک کر رہے ہو، کسے کنونس کر رہے ہو، کسے بتا رہے ہو کہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو کہ ہمارے عہدوں کا اہل کون ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بڑا عالم ہے اس بات کا کہ اپنی نمائندگی، اپنے منصب، اپنے عہدے کو کہاں رکھے، کسے اپنا عہدہ دے. اللہ سب سے بڑا عالم ہے. ہمیں نہ پڑھاؤ کہ ہم کسے عہدہ دیں اور کسے نہ دیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میرا خیال تھوڑا اور اندر آپ حضرات دیکھیے جگہ بہت خالی ہے، بعد میں مومنین آئیں گے. ایک صلوات پڑھ کے اندر آ جائیں. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. یعنی اللہ عالم ہو. توجہات کا طالب ہوں، جو آ رہا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا، آپ ادھر متوجہ ہوں تاکہ آپ کا وقت بچا سکوں. کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اعلم، اللہ سب سے بڑا عالم ہے. حیث یجعل رسالتہ، یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے. اپنے منصب رسالت اور نمائندگی کو، اپنے عہدے کو کہاں رکھے، کس کو دے، اس میں سب سے بڑا عالم ہے. جب سب سے بڑا عالم میں ہوں تو مجھے مشورہ کس لیے دے رہے ہو؟ کبھی معیار کے بارے میں تم نے گفتگو نہیں کی، اس لیے کہ جب عہدوں کے حریص معیاروں کی بات کرتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ ڈسکوالیفائیڈ ہو جاتے ہیں. نااہل اور بے ہنر، بے کمال کبھی بھی معیاروں پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، وہ کرائٹیرین پہ بحث نہیں کرتے ہیں. اور دین خدا میں اصل میں شخصیت پرستی نہیں ہے. یہاں اصول کیا ہے؟ یہاں معیار ہیں، یہاں میزان ہے، یہاں ترازو ہے، یہاں کرائٹیرین ہے، یہاں کسوٹی ہے. یہاں عہدے کی شرط اہلیت ہوتی ہے، یہاں عہدے کی شرط ایبلٹی ہوتی ہے. یہاں جہاں کیپیبلٹی ہوتی ہے وہاں عہدہ جاتا ہے، جہاں ایفیشنسی ہوتی ہے وہاں عہدہ جاتا ہے، جہاں صلاحیت اور استعداد اور اہلیت ہوتی ہے وہاں عہدہ جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں آپ اور پچھلی کتابوں میں معیار عہدہ
منصب الہی اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں یہ حضرات، یہ جن کو عہدوں کی لالچ رہی ہے نبیوں کے دور میں، آخری نبی کے دور میں اور آخری نبی کے بعد بھی، اور آج تک جن بے ہنر بے کمالوں کو، عیب داروں کو اللہ کے عہدوں کی چاہت ہوڑ ہرس ہوکا رہا ہے، اللہ ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے اللہ نے کہ اسلام میں عہدے کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کچھ ہوا خواہ، کچھ چمچے، کچھ مل کے جل کے، کچھ مکاریاں کر کے، سازشیں کر کے، سیاست بازیاں کر کے، ارے کوئی چاہنے والے، کچھ منصوبے والے، کوئی مستقبل سازی کرنے والے، کچھ اپنے فیوچر کو سیکیورڈ کرنے والے اگر کسی بے ہنر بے کمال عیب دار کو بازو پکڑ کے کسی محترم مسند کے اوپر بٹھا دیں، بھئی میرے جملے لمبے ہوتے ہیں مگر اردو توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اسلام میں عہدے کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کچھ چاہنے والے کچھ مکاریاں کر کے کسی محترم شخصیت کے بعد اس کی مسند پہ کسی کو مکاریوں سے، سیاست سے کسی بے ہنر کو بٹھا دیں، یا ممبر پہ بازو پکڑ کے اگر بٹھا بھی دیں تو عہدہ ظاہری طور پر سیاست کی مکاریوں سے اگر دے بھی دیا جائے، مسند و ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو وہ آٹومیٹیکلی اہل منصب نہیں بن جاتا، اس میں خود بخود صلاحیت نہیں پیدا ہو جاتی، یعنی منصب دینے کے بعد کسی میں اہلیت نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ اسلام میں عہدے کا مزاج یہ ہے کہ اہلیت ہوتی ہے تو عہدہ دیا جاتا ہے۔ بھائی ہیں میرے ساتھ؟ وہ اہلیت ہوتی ہے تو عہدہ دیا جاتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے تو عہدہ دیا جاتا ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے تو اہلیت عہدہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام میں عہدے کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص عہدہ تلاش کرتا ہوا جا کے پبلک کے ووٹوں کی بھیک مانگے، بلکہ اسلام میں عہدے منصب الہی کا معیار یہ ہے کہ اگر اس شخص میں اہلیت ہوتی ہے تو عہدہ تلاش کرتا ہوا جاتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہوا جاتا ہے، چاہے غار ہرا میں جا کے ڈھونڈے۔ بھائی صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ اہل نظر اہل مطالعہ ہیں، یعنی اگر عہدے کی صلاحیت ہوتی ہے تو عہدہ تلاش کرتا ہوا غار میں بھی جا کے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ محمد آیتیں لینے نہیں گئے، محمد نبوت لینے نہیں گئے، بلکہ نبوت اور آیت ڈھونڈتی ہوئی محمد کو غار ہرا تک پہنچ گئی۔ بھائی اس کے علاوہ بھی اور کوئی بین دلیل ہو سکتی ہے کہ عہدہ تلاش کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے کوئی، بلکہ الہی عہدے دار کو عہدہ تلاش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے غار میں جا کے ڈھونڈے۔ محمد نبوت لینے نہیں گئے، محمد قرآن لینے نہیں گئے، یہ وحی اول اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یہ وحی اول ہے، سورہ علق کی وحی اول شروع کی آیتیں ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ قرآن کی آیتیں لینے گئے یا قرآن کی آیت محمد کو غار تک ڈھونڈتی ہوئی گئی؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو اہل ہوتا ہے وہ عہدے تلاشنے نہیں جاتا ہے، جو اہل ہوتا ہے عہدہ اس کو تلاش کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نبوت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے، بلکہ شخصیت محمد نے نبوت کو معتبر بنایا۔ میں رمانی سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کی گہرائی تک جائیں، یعنی محمد نبوت تلاش کرنے نہیں گئے بلکہ نبوت محمد کو ڈھونڈتی ہوئی گئی۔ نبوت نے محمد کو نہیں منوایا بلکہ محمد نے معیار نبوت کو منوایا۔ یہ جبھی ہوتا ہے جب پہلے سے اہلیت ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد نے پہلے اپنے کو منوایا ہے، پھر اپنے سہارے عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو منوا لیا۔ بھائی تاریخ ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ توجہات ہے، مطالعہ آپ کا ہے۔ بھائی کوہ صفا کے پہ کھڑے ہو کے مشرکین مکہ کو جمع کر کے کہا کہ اے قوم عرب، اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو یہ وادی کوہ میں اور میں پہاڑ پر کوہ صفا پہ کھڑا ہوں۔ اب یہ آج کی جیسی کوہ صفا نہیں تھی کہ جس کو بونا کر دیا ہے نجدیوں نے پاٹ پاٹ کے۔ وہ کل کا پہاڑ ہے بہت اونچا، اور آپ نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے جو منظر ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو،
میں جیسے ادھر دیکھ رہا ہوں تمہیں ویسے ہی پہاڑ کے پیچھے، وہ تمہارے لیے انسین ہے، وہ تمہارے لیے انویزیبل ہے، وہ تمہارے لیے غیب ہے، فی الحال پہاڑ کے پیچھے ہے، ہم دونوں طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک دشمن لشکر تمہارے لیے اسلحوں سے لیس اٹیکنگ پوزیشن میں ہے، ایک لشکر، تو کیا بغیر اس کے کہ اپنے پاؤں سے چل کے اپنی نیکڈ آئیز سے وہاں جا کے دیکھے بغیر یہیں کھڑے کھڑے میری بات پر یقین کرو گے، ریئلائز کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ یعنی ایسا ہے پہاڑ کے پیچھے توجہ، یعنی ابھی تمہارے لیے یہ انسین ہے، تمہارے لیے غیب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ غیب پر ایمان لانے کی نفسیاتی پہل ابھی رسول اللہ ابھی پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں، جبکہ کوئی پیغام دین ابھی نہیں دیا۔ محسوس کر رہے ہیں کیا کہا؟ تو تمام قوم عرب نے یہ بیک زبان کہا تھا کہ اے عبداللہ کے یتیم، اے آمنہ کے لال، ہم کیوں یہیں کھڑے کھڑے آپ کی بات پر یقین و بھروسہ اور اعتبار نہ کریں گے؟ اس لیے ہم وہاں جا کے نہیں دیکھیں گے، جو آپ نے کہہ دیا ہم مانیں گے۔ ہم اس لیے مانیں گے کہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے درمیان بچپنا گزرا، ہمارے درمیان نوجوانی کی منزلیں، عنفوان شباب، اور ہمارے درمیان اب تم یہ 40 سال کے قوی و ہیکل و حسین جوان ہو۔ ہم نے بچپنے سے آج تک نہ کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا اور نہ کبھی امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے بے ایمانی کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ ابھی دین وین کی بات محمد نے نہیں کی ہے، مگر مشرکوں سے صادق بھی اپنے کو منوا لیا اور امین بھی منوا لیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی یہی وہ دو صفتیں ہیں کہ جن پر رسالت ٹکی ہوئی ہے، صداقت اور امانت۔ یہ مشرک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سچا نہ دیکھا، آپ سے بڑا امانت دار نہ دیکھا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں، یہ صحابہ نہیں ہیں، ابھی یہ مشرکین مکہ ہیں۔ اما مشرکین مکہ، توجہ جملہ اگر ضائع نہ جائے، مشرکین مکہ تو محمد کی صداقت اور امانت پہ شک نہ کرے، جبکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد، اسی لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا آگے آگے آ جائیے، راستہ چھوڑ دیجئے ورنہ ہر نقطے پہ یہی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ایک اور صلوات بلند آواز سے۔ آواز بلند صلوات۔ یہ مشرکین مکہ ہیں کہ جو محمد کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اور نبوت کا انحصار انہی دو صفتوں پر ہے۔ جو خبر دے رہا ہے سچا ہے کہ نہیں ہے، جو دے رہا ہے وہ مکمل پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے، امانت داری۔ مشرکین محمد کو صادق و امین مان رہے ہیں، ابھی انہوں نے کلمہ ولمہ نہیں پڑھا، یہ صحابہ وہابہ نہیں ہیں، ابھی تو اعلان رسالت بھی نہ ہوا۔ کمال کردار محمد یہ ہے کہ مشرک بھی محمد کو صادق اور امین مانے، محمد پہ شک نہیں کر رہا ہے کیریکٹر پر۔ وہ کیسے مسلمان تھے جو کئی سال ہو گئے تھے کلمہ پڑھے ہوئے، تب بھی میدان حدیبیہ میں انہیں رسالت پہ شک ہو رہا تھا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ تو نئے نئے شیعوں والی صلوات لگ رہی ہے، نئے نئے شیعہ اس سے بھی اچھی پڑھتے ہیں صلوات۔ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے کبھی نہ جھوٹ بولا، تم صادق نہ دیکھا، امین نہ دیکھا۔ اب بات شروع کی کہ اگر میری بات پہ بھروسہ ہے کہ پہاڑ کے پیچھے جو کچھ منظر میں بتا رہا ہوں یہ سینیریو، یہ تمہیں یہیں پہ کھڑے کھڑے میرے بھروسے، میرے اعتبار، میرے سہارے، میرے صداقت اور امانت کے اعتبار کے اوپر اگر تم مان رہے ہو تو سنو، میں ایسا ایک پیغام اپنی قوم تمہارے لیے لے کے آیا ہوں کہ تاریخ بشریت میں کوئی جوان اپنی قوم کے لیے اتنا حسین اور اتنا اچھا پیغام لے کر نہیں آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خالق حکیم و مدبر و عالم و وحدہ لا شریک ہے، اس کا شرک نہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور میں اس کا رسول ہوں۔ یعنی موٹی موٹی باتیں اسلام کی بتائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری تاریخ سے سوال یہ ہے، اہلیت نہ بھولیے گا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو علم ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کہاں رکھے۔ رسالت دے کے اہلیت نہیں دیتا ہے، اہلیت ہوتی ہے تو رسالت دیتا ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ان کا اگر تمہیں یقین ہے اس بات پر تو میں یہ پیغام لایا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب سارے سیرت نگاروں سے، تفسیریں لکھنے والوں سے، تاریخیں لکھنے والوں سے میرا سوال یہ ہے جو کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبی بنائے گئے، بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ان سے سوال یہ ہے کہ محمد نے دین خدا کی تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا؟ کیا اللہ سے شروع کیا؟ نہیں۔ کیا توحید کی بات چھیڑی؟ نہیں۔ کیا اپنی رسالت و نبوت سے شروع کیا؟ نہیں۔ کیا قیامت کا کوئی ذکر کیا؟ نہیں۔ کیا قرآن کا ذکر کیا؟ نہیں۔ کیا نبوت کا ذکر کیا؟ نہیں۔ کیا وحی کا ذکر کیا کہ نہیں؟ کیا اصول عقائد و شریعت کے احکام کا ذکر کیا؟ نہیں، کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے اپنی صداقت کا سکہ بٹھایا، سب سے پہلی اپنی امانت داری کے آگے، اپنے کردار کے آگے سرنڈر کروایا، تسلیم کروایا۔ جب اپنے اعتبار کو منوا لیا تب اپنے سہارے عقلوں سے حجاب کرنے والے اللہ کو منوایا۔ بھائی اب تو یہ بات پہنچ رہی ہے کہ پہلے اہلیت ہوتی ہے تب عہدہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے محمد نبوت کو لینے نہیں گئے بلکہ نبوت محمد کو تلاش کرتی ہوئی آئی، قرآن محمد کو ڈھونڈتا ہوا آیا، محمد آیتیں لینے نہیں گئے۔ اور یہی وہ معیار اہلیت ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ یعنی ہم جو مکتب اہل بیت یا تشیع شیعان علی ہیں، یہ ہمارا جو اسکول ہے، ہمارا سارے اسکولوں سے، سارے فرقوں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ سارے فرقوں میں بڑی بڑی توجہ کے ساتھ میں روانی آپ کا وقت بچانے کے لیے لے رہا ہوں، اور آپ جیسے چاہیں سنیں، بس صلوات جہاں پڑھنی ہو پڑھ دیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے فی الحال۔ سارے اسلامی فرقے جو کہلاتے ہیں اور مکتب اہل بیت، تشیع، شیعان علی، ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سارے فرقوں میں شخصیت پہلے مانی جاتی ہے، اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں۔ بھائی ویسے سنیں کہ جیسے جملوں کو سنا جاتا ہے۔ سارے فرقوں میں آپ جا کے اٹھا کے کتابیں، ان کی شرح المقاصد دیکھ لیجئے، شرح تفتازانی کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، شرح الہدایہ آپ اٹھا کے دیکھ، ان کے عقائد نسبی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اہل سنت کے جو بڑی بڑی عقائد کی بنیادی کتابیں ہیں جو 1,000 سال پہلے لکھی گئی ہیں، 1400 سال پہلے نہیں لکھی گئیں۔ انعقاد خلافت کا طریقہ خلیفہ 400 سال پہلے بنا ہے، کتاب کے اصول 400 سال بعد لکھے گئے۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، پہنچ رہے ہیں؟ اصول وہاں پہلے نہیں بنتے ہیں، وہاں شخصیت پہلے ریکگنائز کر دی جاتی ہے، مان پہلے لیا جاتا ہے۔ جس کو دل چاہا سیاست مکاری میں پہلے عہدہ دے دیا، پھر اسی کی حرکتیں دیکھ کے اصول لکھے جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا پانی بھیا پلاتے رہو، سوکھے میں ناؤ چلا رہا ہوں، اور پیچھے کوئی جگہ ہو تو بیٹھ جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ جا کے 400 سال بعد، یعنی وہ رسول اللہ کے بعد 1,000 سال پہلے جائیے، ساری کتابیں 1,000 سال کے اندر کی ہیں۔ انعقاد خلافت کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اجماع ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ نص کر دی جائے، اپوائنٹ کر دیا جائے، پچھلا اگلے کو کہہ دے یہ ہوگا، توجہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو مکاری کا شورا بنا دی جائے، 6 لوگوں کا ڈیلیگیشن۔ بھائی آپ کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ، اسی بھروسے بھی ہے، یہ مضامین مجلسوں میں پڑھے جاتے ہیں، کسی اجتماع میں تھوڑی نہ پڑھے جاتے ہیں، توجہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا، ہم کہا کہ غلبہ، جو غالب آ جائے تلوار کے ذریعے، جتنا بڑا مکہ، جتنا بڑا فاسق و فاجر ہو، فقیر شام، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سب حرکتیں کر چکے، تب 300-400 سال کے بعد اصول انعقاد خلافت کے لکھے گئے۔ اما کیوں لکھ رہے ہو کتابیں؟ تمہارا تو دعویٰ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، اگر دم ہے تو قرآن میں اپنی خلافت نکال کے دکھاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، میں نے اسی لیے کہا، یہ شارٹ میں کہا، جس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی، کہ مکتب اہل بیت اور سارے فرقوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں شخصیتیں پہلے مانی جاتی ہیں، ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اصول لکھے جاتے ہیں۔ اجماع، وہ سقیفہ کی جو چھت تھی کہ جہاں ڈاکو و چور اپنا مال لوٹ کے لا کے وہاں بٹوارا کرتے تھے، وہاں خلافت کا بٹوارا ہوا ہے۔ زمان و مکان کا منصب پہ بڑا اثر پڑتا ہے، حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ کہاں سے نکلا ہے کون سا عہدہ۔ اجماع تو ہوا ہی نہیں ہے،
100-200 لوگ، وہ بھی جوتوں میں دال بٹ رہی تھی مہاجرین و انصار میں، منا امیر منکم امیر، ایک ہم میں سے ہو جائے تم میں سے ہو جائے. کہاں گئے سارے اصول؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ وہ پچھلا اگلے کو نس کر دے، یعنی پچھلا کہے کہ یہ ہوگا. رسول اللہ نے غدیر میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ یہ ہوگا تو نہیں مانا، اور جب اپنا دل چاہا تو اگلے کو بنا دیا. تیسرا شورا اور چوتھا غلبہ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب دین کے خلاف. اگر قرآن مجید میں تمہارے خلافت و امامت کے اصول ہے تو آیت پڑھو. تم ہی تو حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، تم ہی تو حسبنا کی کافی پیے ہو. صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمیں الگ سے کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جب بھی کتاب لکھی ہے قرآن کی آیات کی تشریح میں لکھی ہے. ہمیں امامت کے اصول بنانے کی ضرورت نہیں ہے نہ خلافت کی. ہمارے لیے ساری آیتیں ہمارے مکتب کے لحاظ سے موجود ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کہہ رہا ہے، یہاں سے ثابت ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے. بھائی جلدی جلدی کہہ رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، لوگوں میں عدل انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ خلیفہ بناتا ہے. پھر اس کا کرائٹیرین کیا ہے؟ توجہ، ہم نے کہا نا کہ ہمارے یہاں شخصیت پہلے نہیں ہے، اصول پہلے. جو اصولوں پہ اترتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، رہبر ہم اسے مانتے ہیں، قائد ہم اسے مانتے ہیں، نبی اسے مانتے ہیں، رسول اسے مانتے ہیں، خلیفہ اسے مانتے ہیں، امام. ہمیں الگ سے کوئی معیار بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا معیار تو دعائے ابراہیمی کے جواب میں اللہ نے دے دیا کہ لا ینال عہد الظالمین. سب سے اہم اصول یہ ہے امامت منصب عہدہ الہی کا کہ ظالم تک نہیں پہنچے گا عہدہ امامت. اسی لیے قرآن سے فرار ہے کہ کہیں نہ کہیں ظالمین پھنس جائیں گے تو عہدہ امامت ثابت کیسے کیا جائے گا. اسی لیے قرآن مجید میں ہمارے سارے اصول موجود ہیں. اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ پھر سے سنے وہ جملہ تھا کہ بڑی اس کے اندر اہم باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ سارے فرقوں میں اور فرقہ مکتب اہل بیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں شخصیت پہلے مانی جاتی ہے، اس کی حرکتیں دیکھ کے بعد میں اصول وضع کیے جاتے ہیں. مگر مکتب اہل بیت میں اہلیت پہلے ہے، معیار پہلے ہے، کرائٹیرین پہلے ہے، کسوٹی پہلے ہے، اصول پہلے ہیں. اور یہی بھائیوں کو ہم سے شکایت رہی 1400 سال تک کہ ہم نے کبھی عہدہ الہی سے ہم نے کوئی کھیلواڑ نہیں کیا، ہم نے اصولوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی. ہم سے سب سے زیادہ شکایت بڑے بھائیوں کو یہ ہے کہ ہم نے کسی الہی عہدے کو اس کے معیار سے گرنے نہیں دیا. صلوات صلوات پر پڑھتے رہیے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہے. بلند آواز سے صلوات. سلامت رہے. اور بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، میں نے بار بار آپ سے کہا کہ مکتب اہل بیت تشیع شیعہ کون ہے؟ جو بعد رسول اللہ بلا فصل علی کو، امیر المومنین کو، منصوص من اللہ، حجت اللہ علی الخلق اجمعین، مفترض الطاعہ، معصوم علیہ السلام، رضی اللہ نہیں. اب گنجائشیں ہیں، اشارے ہیں، جو جہاں تک کلک کر سکے کرے. بہرحال تو ہمارے یہاں اسے شیعہ کہتے ہیں، یہ مکتب اہل بیت ہے. ہم نے کتنی بار کہا کہ اسلام کے سارے فرقے ان میں اور مکتب اہل بیت. ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ فرقہ شیعہ. شاید کوئی بچوں کے لیے نئی بات ہو، جوانوں کے لیے. توجہ، بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، ان کے انداز سے لگ رہا ہے، مگر جوانوں کے لیے یہ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں اپنی سلامتی کے لیے. میں نے کئی بار کہا کہ سارے فرقے وہ 73 ہوں گے، 173. وہ تو کہیے صادق مصدق کہہ کے گئے تھے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. میرے بعد میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور کل کے کل اس میں کے جہنمی ہوں گے، ایک کو چھوڑ کر. تو وہ صادق مصدق نے کہہ دیا 73 کہ جس کے جنبش لبھائے صداقت اگر لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بن جائے، جس کے دہن سے اللہ بولتا ہے. بھائی غور نہیں فرمایا؟ میں نے کہا اہلیت پہلے، جس کے دہن سے اللہ بولتا ہے، جس کے لب ہلیں اور لفظوں میں ڈھلیں تو قرآن بن جائے. جس کے دہن معتبر پر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر لگی ہے.
جس کے دست مقدس و معتبر کے اوپر ہمارا میتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ سنگریزے ہے رسول، آپ نے نہیں پھینکے جبکہ پھینکے آپ ہی نے تھے بلکہ اللہ نے پھینکے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے ہاتھ پہ یہ ان الذین یبایعونک، میں آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ اہلیت پہلے ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. یہ آپ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ پہ نہیں ہے بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں کے ہاتھ پہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. محمد بھی ید اللہ ہے، خالی علی ہی نہیں، یہ پورا گھر ید اللہ ہے. اب بات میں بات نکل رہی ہے، ہیں تو 14 مگر سب ملا کے ید اللہ ہیں، جمع نہیں ہے، عید اللہ نہیں ہے. ارے میں غور کریں تو محنت کروں. یہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہمہ شمار لوگوں میں اس طرح کی باتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ شیعان اہل بیت بامعرفت ہیں. یہ سب اللہ کا نور ہیں، مگر ان کو سب کو ملا کے اللہ نے کہا یہ نور اللہ ہے، انوار اللہ نہیں کہا، پلیورل نہیں ہے. ارے غور نہیں کیا، یہ سب وجہ اللہ ہیں، مگر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ نحن اہل البیت وجوہ اللہ. آپ غور کر لے تو جواب دوں، ساری میں ہی محنت نہیں کروں گا، آپ کو سوچ سے ذہن تو دوں گا نا. سب وجہ اللہ ہیں مگر وجوہ اللہ نہیں. 14 ہیں مگر وجہ اللہ سنگولر ہے، واحد ہے، وجوہ جمع نہیں ہے، پلیورل نہیں ہے. سب اللہ کا نور ہے، انوار اللہ نہیں ہے قرآن میں کہیں. سب اللہ کا ہاتھ ہے مگر عید اللہ نہیں ہے. سب اللہ کا کان ہے مگر اذن کی جمع اذن آیا ہے مگر آذان نہیں آیا ہے، آذان اللہ نہیں ہے. سب عین اللہ ہے مگر کہیں بھی عیون یا اعین اللہ نہیں لکھا ہے. وجہ بتا دے کیا ہے؟ اگر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا تو سب کی حقیقت اور ذات و شخصیت اور اصلیت الگ الگ ہو جاتی. مجھے نہیں معلوم کہ میری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب مل کے نور اللہ ہے، یہ سب مل کے وجہ اللہ ہے، یہ سب مل کے عین اللہ ہے، یہ سب مل کے ید اللہ ہے، یہ سب مل کے جنب اللہ ہے، یہ سب مل کے لسان اللہ ہے. السن اللہ نہیں ہے، لسان اللہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ کبھی غور کیجئے گا، اس لیے کہ یہ میں بہت دور نکل جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا، لہٰذا پھر واپس آ رہا ہوں کہ یہ محمد کا اعتبار ہے، دہن کا اعتبار ہے. ارے بھائی یوں کہوں ساری آیتیں سمیٹ کے کہ جب اللہ کا اپنے بندوں سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے. اگلا جملہ کہنے کی ہمت دیا کرے. جب اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو محمد کے دہن سے بولتا ہے. جب اللہ اپنے باغیوں مجرموں سے انتقام لیتا ہے تو علی کے ہاتھ سے لیتا ہے. نہیں ایک جملہ اور بول دوں بھئی اہلیت پہلے ہے عہدہ بعد میں. جب اللہ بندوں سے بات کرتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے. جب اللہ جو ہے وہ اپنے مجرموں دشمنوں سے اپنے باغیوں سے انتقام لیتا ہے تو مظہر قہر و غضب علی کے ہاتھ سے لیتا ہے. جب اللہ عام بندوں سے بات کرتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے. جب اللہ خود محمد سے معراج کی تنہائیوں میں بولتا ہے تو پھر علی کے لہجے میں بولنے لگتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ماشاءاللہ سلامت رہیں، ماشاءاللہ محبت ہے. ایک اور مل جل کے صلوات سے نواز دیں. سلامت رہیں، بلند آواز سے صلوات. جب اللہ عام بندوں سے بولتا ہے تو محمد کے یہ اللہ کہاں بولا محمد کی زبان سے؟ یہ قرآن. کب اللہ بولا؟ کس کو معلوم کہ یہ اللہ بولا؟ کس کو معلوم کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کب اللہ نے کسی کو منہ لگایا؟ کب اللہ نے اپنی زیارت کرائی کسی کو؟ کب اللہ نے خلوتوں میں عام بندوں کو بلایا؟ کب اپنی تنہائیوں سے نکل کے بزم بشری میں آیا؟ کب اللہ نے عام انسانوں کو اپنے چراغ رخ زیبا کا دیدار کرایا؟ نہیں ساتھ نہیں ہے. اردو کمزور ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، بڑی وحشت ہوتی ہے. اردو چلی جائے گی تو آزاداری کمزور ہو جائے گی، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو سوٹ کرتی ہے عزائے حسین اور ولایت علی کو. اردو کو نہ مرنے دیں. ایک صلوات. بڑی معذرت.
ماشاءاللہ یہ ان جملوں پہ تو علماء کو داد دینی چاہیے بھائی. ماشاءاللہ آپ لوگ تو ہیں اہل علم, لیکن یہ آپ سے بھی بڑے فوق کل ذی علم علیم. کب اللہ یعنی یہ کہ اللہ کو مانو کیسے مانے, معرفت حاصل کرو, محبت کرو, عشق کرو, مر مٹو ہم پر ہماری راہ میں, ہتھیلی پہ سروں کا نذرانہ لے کے آؤ, فی سبیل اللہ فدا ہو جاؤ. بھائی کیسے چاہا جائے, کیسے لٹ جائیں, کیسے نثار ہو جائیں, کیسے قربان ہو جائیں. تصویر محبوب دیکھی ہی نہیں ہے. فقط آنکھوں کے ڈھیلوں سے تو پردہ نہیں کرتا تو تو فقط سینس آرگن, آنکھوں کے ڈھیلے, ان چربی کے ڈھیلوں سے ہی پردہ نہیں کرتا. ارے تو اتنا بڑا پردہ دار ہے کہ عقلوں سے حجاب کرتا ہے. ذرا محسوس کرے یہ سب قرآن اور احادیث معتبرہ کے جملے وہیں سے نکل کے بول رہا ہوں. میں کہاں بول رہا ہوں, میں تو ترجمانی کر رہا ہوں. اگر ترجمہ نہ صحیح, انٹرپریٹ کر رہا ہوں, ترجمانی کر رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کبھی آیا نہ عقلوں سے حجاب کرنے والا, عقلوں سے پردہ کرنے والا, نہ خلوت سے نکل کے آیا, نہ ہمیں اپنی خلوتوں میں بلایا, نہ اپنے چہرے مقدس کا دیدار کرایا, اور پھر بھی ملا کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے. موسیٰ نے ضدی قوم کی فرمائش پہ کہہ دیا تھا, رب ارنی انظر الیک, اے پروردگارہ تو دکھا دے اپنے کو کہ میں تجھے دیکھوں, ایسا دکھا دے. تو کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ, قوم ہی کے لیے کہا تھا, ان سے کہو اوقات میں رہے, لن ترانی, تم بھی نہیں دیکھ پاؤ گے. اور لن لا کا مطلب نہیں دیکھ پاؤ گے مستقبل میں, یہ معین نہیں ہے, کل تک نہیں, پرسوں تک نہیں, سال 2 سال نہیں. لن کلمہ یہ جو ہے وہ جہد نفی کہلاتا ہے, یعنی یہ کہ مستقبل قریب سے بعید تک, یعنی کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے. اسی میں یہ بات بھی آ گئی, نہ یہاں دیکھا ہے نہ وہاں دیکھ پاؤ گے. پھر بھی مولانا صاحب کے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جن کے فرقے ہیں, جو اہل بیت کے در سے ہٹے فرقے بن گئے. اہل بیت علی کے در سے ہٹے تو وہ جوتوں میں دال بٹی. خلافت ظاہری حکومت چھینی تو خلافت کی آبرو چلی گئی. اہل بیت کے در سے, علی کے در سے عہدوں کو ہٹایا تو الفاظ کی حرمت چلی گئی, آبرو چلی گئی. اب ہمارے معاشرے میں خلیفہ کا مطلب ناؤ ہوتا ہے, حجام. یہ قہر غصب منصب علی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بڑی منتشر اور ڈسٹرب صلوات ہے, مل جل کے پڑھیے ڈھنگ سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ آیا نہ دکھایا, نہ دیدار کرایا, نہ منہ لگایا, نہ اپنے چراغ رخ زیبا کا دیدار کرایا, نہ اپنی زیارت کرائی, اور پھر بھی کہتا ہمیں مانو ہمیں جانو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو منہ بھی نہیں لگایا, ہمیں تو شرف ہم کلامی بھی نہیں دیا. ہم من وراء الحجاب, درخت کے وسیلے, کہیں پیچھے پاچھے, کہیں ادھر ادھر سے کوئی آواز آ رہی ہوتی ہر بندے کے پاس کہ انی انا اللہ, اے میرے بندے میں اللہ بول رہا ہوں تمہارا. کسی وسیلے ہی سے آواز آ جائے, درخت کے وسیلے سے آ جائے تو ہم کلیم اللہ نہ بن جاتے. ادھر دیکھیے مولانا تشریف لے آئے, ورنہ 2 منٹ اور خراب جائیں گے. آپ کو بلائے بغیر مانیں گے نہیں لوگ. ایک صلوات پڑھنے تاکہ ٹائم بچ جائے. آئیے. جب تک مولانا اپنی جگہ پہ بیٹھ نہ جائیں, یا یہ کہ جب تک آپ ماشاءاللہ تشریف رکھیں ماشاءاللہ, ذرا نوازی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بھائی یہی عرض کر رہا تھا, مشکل کے مسئلہ یہ ہے, اللہ عالم و حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ اپنے عہدے کو, اپنے منصب کو, اپنی نمائندگی کو, اپنی رسالت کو, اپنی نبوت کو, اپنی خلافت کو, اپنی امامت کو کہاں رکھے. پبلک کے چندے کی حکومت اللہ کی نہیں ہے. یہ تمہارا مکارانہ, ظالمانہ, جاہلانہ نظام جمہوریت نہیں ہے. یہ کائنات میری, یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ تمہارے اوٹوں سے ہم اللہ نہیں بنے ہیں, بلکہ یہ کائنات کا میں مطلق الاعلان بادشاہ, یہ میری ڈکٹیٹرشپ ہے. جمہوریت تو چند مکاروں اور جاہلوں اور ظالموں کا وہ عیارانہ نظام, بودا نظام ہے. جمہوریت, یہ ڈیموکریسی, یہ اتنا ہلکا نظام ہے, اتنا جاہلانہ ہے کہ جمہوریت میں انسان گنے تو جاتے ہیں مگر تولے نہیں جاتے.
اور اللہ کے نظام ہدایت اور اللہ کے یہاں جو کرائیٹیرین اور معیار ہے عہدوں کا منصب کا، وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہاں ووٹوں کی گنتی نہیں ہے، بلکہ وہاں شخصیت ہے، اس کی اہلیت ہے، اس کی کیپیبلٹی ہے۔ اللہ کی نظر میں وزن شخصیت ہے۔ ہلکے ہلکے کروڑوں ایک طرف ہوں، ایک وزنی شخصیت ایک طرف ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے اہلیت، اس کے اندر یہ میرے عہدے کے لائق ہے۔ وہ ایک طرف اس کے خلاف چلے جا رہے ہوں، یہ اکیلا جا رہا ہو، میرا عہدہ یہاں جائے گا۔ عجیب منزل ہے۔ آپ کے ذہن میں احادیث نبویہ ہیں، ابو ذر سے عمار یاسر سے پیغمبر کی وصیت ہے کہ یا عمار یا ابا ذر لو رأیت بعدی ان الناس كلهم سلكوا واديا وسلك علی واديا آخر فسلك واديا سلك علی۔ اے عمار، اگر میرے بات تم دیکھو کہ سارے لوگ جمع ہو کر، نہیں اجماع کر کے، ایک وادی کی طرف سب جا رہے ہوں اور علی ان کے مخالف اپوزٹ اکیلے دوسری وادی کی طرف اکیلے علی جا رہے ہوں، تو اے عمار تم ادھر جانا جدھر اکیلے علی جا رہے ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ کی نظر میں شخصیت کا وزن ہے۔ اللہ نے متقی کے عمل کو کیوں قابل قبول کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تقوی کوئی عمل نہیں ہے، تقوی عمل کی آبرو اور اعتبار شخصیت ہے، کہ اگر شخصیت معتبر ہے، متقی ہے، تو بھی ہلکا عمل بھی اللہ کی نظر میں وزنی ہے، اور اگر شخصیت وزنی نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، تو بڑے بڑے عمل بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اگر اب بھی یہ بات نہیں ذہن میں آئی ہے کہ شمشیر زن تاریخ میں ہمیں کروڑوں ملے، سیاف ہمیں تاریخ میں ہزاروں ملے، تلوار چلانے والے بڑے بڑے بہادر ہمیں کروڑوں کائنات میں نظر آئے، بلکہ اللہ کی راہ میں بھی جہاد کرنے والے کتنے شمشیر زن نظر آئے، کتنی ضربتیں مارنے والے لاکھوں نظر آئے، مگر کبھی غور کیا آپ نے کہ ساری کروڑوں ضربتیں ایک طرف ہیں، مگر ایک علی کی ضربت کا وزن ایک طرف۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الی یوم القیامہ۔ علی کی ایک ضربت خندق کے دن، عمرو ابن جنگ احزاب کے دن، عمرو ابن عبد ود کے سر کے اوپر علی کی ایک ضربت، ثقلین الی یوم القیامہ، یعنی ثقلین اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی صبح قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضربت جو یوم خندق عمرو ابن عبد ود اشجع العرب کے سر پہ پڑی تھی۔ یہ ایک ضربت عبادت ثقلین الی یوم القیامہ تک، یعنی میزان عدالت کے ایک پلے پر عبادت ثقلین ہے، میزان عدالت کے دوسرے پلے پر اکیلی ضربت علی ہے، فقط علی کا ایک ہاتھ اوپر سے نیچے آ جائے، یہ ایک پلے کے اوپر ہے۔ عبادت ثقلین ہلکی ہے اور ضربت علی وزنی ہے، وزن ضربت علی زیادہ ہے، عبادت ثقلین صبح قیامت تک کی عبادتوں کا وزن کم ہے، جس میں انبیاء اور مرسلین کے سجدے بھی ہیں۔ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ جس میں ملائکہ کے سجدے بھی ہیں، مقربین کے سجدے بھی ہیں، اولیاء و صالحین و شہداء و صدیقین اور انبیاء و مرسلین کے سجدے بھی ہیں۔ علی کی ایک ضربت، ایک ہاتھ اوپر سے نیچے آ جائے، شخصیت کا وزن ہے تو ہاتھ کا وزن ہے، ضربت کا وزن ہے، تلوار کا وزن ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اور ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ و رسول نے وزن ضربت علی تو بتایا۔ ذرا غور کرے، ذرا غور کرے، تلاش کرے، معرفت کے ساتھ علی کو ماننا تو یوں بھی بہت کافی ہے، چاہے جیسے مانے، بس وہ مانے کہ جو وہ تھے۔ لیکن دل کے اطمینان بھی کوئی چیز ہے، جیسے تو ابراہیم مانگ رہے تھے، ہم کون سے بڑے ہیں نبی؟ توجہ نہیں فرمایا؟ علی کی ایک ضربت کا وزن اللہ اور رسول بتا رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ علی کی ضربت کا وزن اتنا ہے، جس کی ضربت عبادت ثقلین سے زیادہ بھاری ہو، اس علی کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے؟ بھائی میں کہہ چکا، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ مجلس کو تمام کروں، لیکن بہرحال کچھ باتیں ہیں جو کہنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ کے اپنی بوریت مٹا لیجیے۔ نہیں، یہ وہ صلوات نہیں ہے۔
میں نے عرض کیا کہ جس کی ضربت کا وزن اتنا ہے اس کے سجدوں کا وزن کتنا ہوگا؟ شاید اللہ اور رسول نے اسی لیے وزن ضربت علی تو بتایا، افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، مگر وزن سجدہ علی نہیں بتایا۔ حکمت یہ ہوگی کہ الفاظ کی تنگنائی میں اور الفاظ و تراکیب اور تشبیہات و استعارات اور بلاغت و فصاحت کی اور الفاظ کی کمر ناتوا میں اتنی سکت نہیں تھی کہ الفاظ وزن سجدہ علی کو اپنی کمر پہ سنبھال سکیں۔ بلاغت اور فصاحت گنگ ہے، لفظوں کی تنگنائی میں وسعت نہیں ہے، تراکیب کی کمر خمیدہ ہے کہ وزن سجدہ علی کو سنبھالے، اس لیے سجدہ علی کا وزن نہیں بتایا اللہ و رسول نے۔ تو ہمیں بھی حق نہیں ہے کہ ہم وزن بتائیں، مگر اصلی وزن اللہ و رسول جانے، یا وہ جانے جس کا سجدہ علی نے کیا، یا وہ جانے کہ جس نے سجدہ کیا، یا وہ جانے کہ جن کے ساتھ سجدے، جن کے سجدے ایک ہی وزن کے ہوتے تھے۔ ہم ادنا سے غلامان علی، ہم ادنا سے شیعان علی، ہم کیا جانے وزن سجدہ علی؟ تو بھائی بڑی محنت کا عجیب یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری عقل کو اتنی تو اجازت ہے کہ ہم افق اور معرفت اور قرب علی کے متلے اور افق پر فضاؤں اور خلاؤں میں اپنی طائرے فکر کے شہپر پرواز کو ہلاتے ہلاتے کم سے کم کسی ایسی منزل تک تو پہنچے کہ پیار سے مقام بلند علی سے آواز آئے کہ لا یرقا الی الطیر، ذرا اور اوپر آؤ، طائر فکر ہم تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو ایک جملہ حیرانی سے نہ سنیں، مولا کے فضائل میرے والد کے نہیں ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو کم سے کم تو بتا سکتے ہیں وزن علی، وزن سجدہ علی، حقیقی وزن سجدہ علی تو اللہ جانے، رسول جانے، علی جانے، اہل بیت جانے، ان کی اولاد جانے، ائمہ جانے، جو ایک ہی وزن کے ہیں۔ آپ سنیں، کم سے کم علی کے سجدے کا وزن یہ ہے، کم سے کم یہ ہے کہ علی سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھنے اگر جملے کو محسوس کیا، سلامت رہے۔ کم سے کم بتا رہا ہوں، میں اصلی وزن نہیں بتا رہا ہوں، وہ اللہ و رسول وہ تو حق ادا کرتے کہ وزن علی، سجدہ علی کا وزن کیا ہے۔ ہماری عقل ناقص میں کم سے کم تجربہ، تاریخی تجربہ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم وزن سجدہ علی یہ ہے کہ علی سجدہ خدا نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا، چاہے غلط کیا جاتا مگر کیا جاتا۔ عقلیں حیران تھیں، بھائی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی اسی طرح کا جملہ طاہر الپادری 2006 میں لندن میں بیٹھا ہوا کیوں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اور پاکستان میں رات ہو رہی تھی اور شام ہو رہی تھی برطانیہ میں، اس وقت ان کا ایک پروگرام آ رہا تھا، کسی نے کھڑے ہو کے طاہر القادری، توجہ، طاہر الپادری کیوں کہہ رہا ہوں، جس نے بڑے ولایت پہ لیکچر دی ہے، کتاب بھی لکھ ماری، اس کے بعد پھر مکر گیا۔ میں نے کہا کوئی حیرانی نہیں ہے، غدیر میں بھی تمہارا پیر مکر گیا تھا مبارکباد دینے کے بعد۔ ہم لوگ کے دھکا لگتا ہی نہیں ہے، بخن لکا، مگر ہم نے اس وقت بھی اپنے جوانوں سے کہا تھا کہ یہ شراب ولایت تو بیچ رہا ہے، ایک گھونٹ بھی نہ پینا، یہ اس کی شراب ولایت علی جو ہے سیف نہیں ہے، اس میں جراثیم ہیں۔ ہم بتائیں کہ کاہے کے جراثیم ہیں؟ اپنے کسی مولوی سے، چاہے وہ مولوی عالم فاضل کا طالب علم ہو، چاہے کم عمر ہو، یہ علی کی ولایت کی شراب کا چاہے ایک ہی گھونٹ اگر وہ پلائے، اس سے پی لینا، اس طالب علم سے، کیونکہ یہ ایک گھونٹ بھی پلائے گا تو پیور ہوگا، معتبر ہوگا۔ اور اگر طاہر الپادری اس کے جیسے سبز طوطوں سے، طاہر الپادری وہ صوفیانہ عقائد رکھنے والے، ارے سوبر نہیں کہہ رہا ہوں، صوفیانہ کہتے ہیں، بڑا صوفیانہ رنگ ہے، سوبر نہیں صوفیانہ، ان سے نہ لینا۔ یہ لاکھ شراب ولایت جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ہیں،
ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ دکھانے والے ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ دکھانے والے چھچلے ظرف کے کم ظرف یہ شراب ولایت دے تو نہ پینا جوانوں، اس لیے کہ یہ مکاری کے ساتھ شراب ولایت میں تگنا پانی ملا کے پلا دیں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد سلامت رہے، صلوات۔ جی توجہ ہے۔ بہرحال یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے طاہر القادری کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ کوئی ہم کو یہ نہ کہے کہ ہم کسی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ ارے ہم بڑے قدردان ہیں، کوئی قاعدے کی بات بولے تو میدان غدیر میں ایک قاعدے کی مبارکباد لمبی سی دے دی تھی تو آج تک دہرا رہے ہیں۔ ہم بڑے قدردان ہیں شیعہ، ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ جس کے پاس نہج البلاغہ کا خالق موجود ہو اسے کیا پڑی ہے کسی کی گفتگو سے احساس کمتری کرے؟ توجہ ہے۔ یہ طاہر القادری کا اس وقت جملہ تھا، کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ آپ فرق علی و معاویہ بتائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے مولا کو یہی درد تھا، وہ کہہ رہے انزلونی انزلونی حتی یقال علی و معاویہ، مجھے گرا دیا اتنا گرا دیا کہ علی و معاویہ یعنی میرے ساتھ اس کا نام، اس کے ساتھ میرا نام لیا جا رہا ہے۔ مگر سمجھانے بجھانے کے لیے تو بہرحال نام لینا ہی پڑتا ہے۔ چاند سے ان سے کسی نے پوچھا، انہی کے ہوا خان نے تگنا پانی جو پیے ہوئے تھا اور یہ پلا چکے تھے تگنا ملا کے شراب، پوچھا کہ فرق علی و معاویہ، تو انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا یہ داد انہی کو دیجیے گا۔ میں مختلف جگہ جہاں موقع ہوتا ہے آ جاتا ہے ذہن میں، ان کا جملہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ ان کو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ کرے، وہ ہدایت پذیر ہیں، ڈیولپنگ ہیں، ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ اور اس سے زیادہ بدبخت کون ہے جو سرحد پہ آ کے واپس چلا جائے؟ اب یہ ریکارڈ ہو گیا جرید عالم پہ، کتابوں میں بھی اور یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے۔ ان سے پوچھا کہ فرق علی و معاویہ، کہنے لگے اپنے مخصوص لہجے میں کہ ایک جملے میں فرق علی و معاویہ سنو، اور انہوں نے 3 نام اور لیے، ہے نا۔ انہوں نے کہا معاویہ سے علی کا فرق، اور معاویہ سے بھی 3 انہوں نے نام لیے، ہم لوگ نہیں لیتے نام، لوگ برا مان جاتے ہیں۔ یعنی علی سے معاویہ، معاویہ سے بھی بڑے بڑوں کا۔ ایک جملے میں فرق سنو، اگر معاویہ اور وہ تینوں نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے، اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے۔ یہی وہ اہلیت کا معیار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، منزل تک آپ کو لانے کے لیے چند جملے کہنے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے کئی بار یہ دہرایا، اور 15 منٹ پہلے یہ بات شروع کی تھی، اس کو مہر لگا کے بات کو تمام کروں کہ میں نے کہا کئی بار کہ وہ سارے فرقے، ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا فرقہ شیعہ، ہم نہیں مانتے فرقہ ناجیہ شیعہ، یہ سب کچھ نہیں، ہم فرقہ ہیں ہی نہیں۔ شاید جوانوں کو نئی بات ہو، علماء تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم فرقہ نہیں ہیں شیعان علی تشیع مکتب اہل بیت، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو مین اسٹریم سے کٹ کے الگ سے چلے۔ ہمیں تاریخ میں بتاؤ ہم کب الگ ہوئے؟ نہیں، بڑی انٹلیکچوئل بات کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ میرے جو ہم منصب لوگ ہیں، شاید ان کے بھی روح اور ان کے بھی دماغ کی عقل کی تراوت کے لیے جملہ میرا اپنا جملہ ہے۔ میں نے یہ چند جملے کبھی ممبر سے ایکسٹمپور نکل گئے تھے، آپ تک پہنچا دوں، اور اچھے لگتے ہیں مجھے، تاکہ دل کو قرار آتا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں تو ہیں، حق ہیں، ہم فخر کرو کہ علی کے شیعہ، سب فرقے ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ ہم دلیل دے رہے ہیں، زبردستی کی بات نہیں۔ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں معتبر ہیں، آخرت میں معتبر ہیں۔ ہمارا سراغ قرآن سے لے کر محشر تک ہے، ہمارا نام ہر جگہ ہے۔ ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے، سب ہم سے الگ ہوئے۔ ہم کسی سے جدا نہیں ہوئے، سب ہم سے جدا ہوئے۔ سب نے ہم سے الگ ہو کے دکانیں کھولیں۔ ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، سب نے ہم سے جھگڑا کیا۔ تاریخ دہرائیں، ہم نے کسی سے جنگ نہیں کی ہے، سب نے ہم سے ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، ہمیں قتل کیا گیا۔ ہماری تو تاریخ تو لالازار بنی ہوئی ہے، شہادتیں ہماری میراث ہیں۔ ہمیں موت عام سوٹ ہی نہیں کرتی، ہمیں موت سرخ سوٹ کرتی ہے، ہماری لال موت ہماری میراث ہے۔ ہم سے کون آ کے بات کرے گا؟ ہم نے نہ کسی سے لڑائی کی ہے، نہ جھگڑا کیا ہے، نہ حملہ کیا، ہم نے نہ کسی کا گھر جلایا، نہ ہم نے کسی کی میراث ماری، ہم نے نہ کسی کی باغ چورائی۔
نہ ہم نے کسی کے گھر پھونکے، نہ ہم نے کسی جوانوں کے گلے کاٹے، نہ ہم نے کسی بچوں کو قتل کیا، نہ ہم نے عورتوں پہ حملہ کیا. یہ نامردی نہ ہماری میراث ہے، نہ ہمارے آقاؤں کی سیرت. پھر کاہے کا شکوہ ہے؟ ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے، سب ہم سے الگ ہوئے. ہم فرقہ نہیں ہے. موٹی عقل میں آنے والا بھی ایک جملہ کہوں گا، آپ کے لیے تو بڑے باریک باریک جملے بھی سوارت ہو جاتے ہیں، مگر پیغام جہاں جہاں جائے. ہم فرقہ نہیں ہیں، سب فرقے ہیں. ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم دین ہیں. میں وضاحت کر یہ دے رہا ہوں 2 جملوں میں. ہم مکتب اہل بیت تشیع شیعان علی، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم ہیں دین. فرقے اور دین کا فرق سن لے تاکہ مطمئن ہو جائیں. فرقہ کیا ہے، دین کیا ہے؟ رسول اللہ کے بعد جو وجود میں آئے وہ ہے فرقہ. بھائی میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے بعد جو وجود میں آئے وہ ہے فرقہ، اور جو رسول اللہ کے سامنے موجود ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا، دین ہوتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ فرقہ لے کے نہیں آئے تھے، دین لے کے آئے تھے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. ہمارا نام اللہ نے شیعہ جو ہے قرآن میں رکھا. آپ کا نام اگر شرم نہ آئے تو بتائیں کس نے رکھا؟ توجہ ہے. آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ لوگ کہ جو ایمان والے اور اچھے صالح کام کرنے والے ہیں، یہی دا بیسٹ آف دا کریشن ہے، خیر البریہ. اللہ کی مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر سب سے اچھے یہ لوگ ہیں. مولا کائنات کے سینے پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں. اور دوسری حدیث الصواعق المحرقہ شیعوں کی رد میں لکھی ہوئی کتاب ابن حجر حیثمی مکی نے بھی لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں. یہ پیغمبر کی زبان سے شیعہ شیعہ نکل رہا ہے. اب بتاؤ تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے تشیع سے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے بعض صحابہ سلمان و ابو ذر وغیرہ وغیرہ کو بعض صحابہ کو علی ابن ابی طالب کا شیعہ کہہ کے پکارتے تھے. اور مزہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے پکارتے تھے. نہیں غور کیا؟ اگر علی کا شیعہ ہونا فرقے واریت ہے تو صحابہ کو پکارنا نہیں چاہیے، اور پکار بھی دیا تو کم سے کم پیغمبر کو فوراً انٹرپٹ کرنا چاہیے کہ پلیز کم سے کم میرے سامنے تو فرقے واریت کی بات نہ کیجئے. بھائی صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. میری مجبوری ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. ایک بلند آواز سے صلوات. علی کی امامت کے بعد اکمال دین ہوا ہے. اس کے مطلب جس اسلام میں علی کی امامت و ولایت کا عقیدہ نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ دین کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اسی کو شیعہ علی کہتے ہیں. اور جب الیوم اکملتو کی سند آئی اور آخر میں ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم نے پسند کر لیا، راضی ہو گئے، اسلام سے راضی ہو گئے. تمہارے لیے کس حیثیت سے؟ بحیثیت دین، ایز اے ریلیجن. یہ دینن جملہ مکمل ہو گیا تھا عربی کے لحاظ سے. ورضیتو الیوم یہاں پر آئے گا، یہاں تک چلے گا الیوم یعنی آج، ٹوڈے. رضیت لکم الاسلام، اسلام سے راضی ہو گئے. ان دین عند اللہ الاسلام. یہ لفظ دینن کا ہے. عربی گرامر جاننے والے علماء فاضل ماشاءاللہ جانتے ہیں یہ ہے تمیز. جیسے ہم کہیں کہ ہوا اکبر سنن، وہ فلاں بزرگ 90 سال کا 80 سال کہتے ہیں، یہ اس سارے مجمع میں اکبر ہیں. کس اینگل سے؟ سنن، عمر کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے. اسے کہتے ہیں تمیز، جو فرق کر دے. یہ اصغر ہے، سنن سب سے چھوٹا ہے. یہ سنن، یہ دینن، یہ تمیز ہے. اللہ کہہ رہا ہے ضائع نہ جائے، یہ قرآن ہے، نہ بخاری کی روایت ہے، نہ کافی کی. اللہ اعلان امامت و ولایت علی کے بعد کہہ رہا ہے آج ہم راضی ہو گئے اسلام سے. کس اینگل سے؟ دین کی حیثیت سے، ایز اے ریلیجن. تو آیت سے نتیجہ یہ نکلا کہ جس اسلام میں علی کی امامت کا عقیدہ نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ دین ہی نہیں ہے، وہ کوئی دھرم ورم ہوگا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. بس عزیزو، ارادے سے زیادہ چند منٹ لے لیے ہیں اور بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی یہی سبب ہے کہ اہلیت معیار ہے، وہ نبی اور رسول ہو یا امام و خلیفہ ہو. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے پہنچا کے یہیں چھوڑ کے چلا جانا. فرق سنیں، امامت کی ضرورت کیا ہے؟
نبی کا کام ہے دین خدا کو ریسیو کر کے، چاہے زمین پر رہ کے بوسیلہ وحی و جبرائیل ریسیو کرے، چاہے کوئی اہم بات ہو خلوت معراج میں جا کے ڈائریکٹ لے کے آئے، مگر نبی کا کام ہے اللہ سے دین کو لے کے پہنچا کے پھیلا کے مکمل کر کے چھوڑ کے چلا جانا۔ اللہ کے دین کو نبی ساتھ نہیں لے جاتا، تبھی تو کہا انی تارکن فیکم الثقلین، ہم دو بھاری بھاری چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ ایک کتاب اللہ کی اطرتی مکمل دین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جملہ سنبھالیں اور یہی ربط مصائب ہے کہ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے پہنچا کے چھوڑ کے چلا جانا، اور امام کا کام ہے، امام کا جواب ہے کہ دین خدا کو بچا کے، ہر بدعت سے بچا کے، ہر ضلالت سے بچا کے، ہر امپیورٹی سے بچا کے، ہر ملاوٹ سے بچا کر، ہر گمراہی سے بچا کر، ہر قیمت پر ہر قربانی دے کر، جان دے کر، امام کا کام ہے دین خدا کو حفاظت کر کے یہاں سے میدان قیامت تک لے جانا۔ نبی کا کام ہے لا کے چھوڑ جانا، امام کا کام ہے بحیثیت محافظ کے، بحیثیت ضمانت بقائے دین کے صبح قیامت تک حفاظت کر کے میدان محشر تک دین کو لے جانا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ محشر میں قیامت میں حساب و کتاب نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن یاد کرو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، نبوت ہے وجود اسلام، امامت ہے بقائے اسلام۔ نبی دین کے چھوڑ کے جائے، امام بچا کے جاتا ہے، ہر حالت میں بچا کے جاتا ہے، چاہے گلے میں رسی ڈال دی جائے مگر امامت بچا لیتا ہے، دین بچا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے علی کے گلے فاتح خیبر، شیر خدا کے گلے میں رسی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ اپنا عہدہ کس کے حوالے کرے، کون میرے عہدے کی سنگینی کو سنبھال پائے گا۔ پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں مگر دین کی حفاظت ابیہا کر رہی ہے، کیونکہ بقا کا راہ کی ذمہ داری کے حوالے ہوتی ہے۔ ارے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں تشت میں حسن سبز قبا کے، مگر بہن تشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے گن رہی ہے۔ میدان کربلا میں حسین منزل بقا کی آخری منزل تک دین کو حفاظت کر کے لے جا رہے ہیں۔ حسین 71 جنازے اٹھا کے بھی ارے لبے بندگی حرف شکوہ سے آشنا نہ ہوا، بلکہ ہر جنازے پہ سجدہ شکر ہے اور اللہم تقبل منا ھذا القربان ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے جواہرات نبوت و رسالت و امامت و عصمت، کبھی عباس کے بازو، کبھی اکبر کا سینہ، کبھی اصغر کا گلا، کبھی قاسم کی لاش پامال، کبھی اون محمد کے جنازے، یہ سب حسین منزل سے گزرتے گزرتے اللہ کے دین کو یہاں تک کہ جب کوئی نہ رہ گیا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، وہ سجدہ آخر بے نیاز و طویل حسین کے جو رہ گئے گر میں کربلا پر، زخمی پیشانی، زخمی جسم، زخمی قلب و جگر، زخمی روح کے ساتھ۔ ارے جسم کے زخم تو کوئی شمار نہیں کر سکتا، دل کے زخموں کو کوئی ہو ہمدرد تو شمار کرے کہ کیسے کیسے گھاؤ حسین کے دل پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سجدہ آخر و طویل کے سر رکھا تو اختیار سے مگر اٹھایا نہ اختیار سے، کربلا لرز گئی، زلزلہ آ گیا، عالم تو ہو بالا، مگر اللہ رے اطمینان نفس کہ حسین کا سر نہ ہلا۔ مشیت کہہ رہی تھی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ پھر تو کربلا کے بعد یہ سلسلہ امامت کا آگے بڑھا، ایک کے بعد ایک ہے، وہی تیور آبا اور اجداد کے، وہی میراث حفاظت دین، وہی بقائے دین خدا۔ ارے میدانوں سے ختم ہوئی بات تو قید خانوں تک آ کے پہنچ گئی ہے۔ کوئی نہ بچا سیدہ کا بیٹا، کوئی نہ بچا خاندان زہرا، ہر ایک دین خدا، نام خدا کو بچانے کے لیے اپنے کو اس نے برباد کیا، قربان کیا۔ عجب بی بی ہے، سارا خاندان شہید ہے۔ اسی لیے تو حدیث ہے ما منا مقتل
اللہ مقتول او مسموم. ہم اہل بیت میں کا رسول سے بھی کئی اماموں سے ہم اہل بیت میں ہر ایک مقتول ہے. طبی موت فزیکل ڈیتھ نہیں بلکہ یا تلوار سے مارا گیا اور یا اسے زہر سے مسموم کر کے قتل کیا گیا. ہر ایک شہید عجیب بی بی اور اس کا خاندان ہے. بابا زہر سے شہید ہوا, شوہر تلوار اور بجھائی ہوئی زہر میں تلوار, دونوں شہادتیں. ارے بڑا بیٹا زہر کھا کے سیدہ کا لال تشت میں لال اگل رہا ہے. ارے پھر حسین وہ تو منزل ہی وہ تھی کہ معراج پہ حسین لے گئے, اس منصب امامت کو معراج پہ لے گئے کہ جہاں امامت ناز کرے کہ ایسے کے پاس ہم ہیں بطور عہدہ. ہاں پھر یہ چلتی رہی, سلسلہ چلتا رہا. وہ زین العابدین اسیری میں بھی سید الساجدین ہے. ارے وہ تازیانے کھا کے بھی زین العابدین ہے. ہاں خود تو قید رہا مگر ارے شام سے اسلام کو آزاد کر کے مدینے تک پہنچا دیا. پھر ان کا بیٹا محمد باقر علم النبیین ہے. پھر ان کا بیٹا جعفر صادق منصور دوانیقی نے شہر دیا زہر. پھر ان کا بیٹا وہ ہے کہ جس کا یہ روز شہادت 25 رجب المرجب 128 ہجری میں ولادت ہوئی مقام ابوا پر مدینے کے باہر. 183 ہجری میں 55 سال کی عمر میں شہادت ہوئی. یہ عجیب امام ہے. اہل بیت میں تو سیدہ کے گھر میں تو ہر ایک کی مصیبت پہ زندگی بھر رو تو عمریں وفا نہ کرے, مصائب کا حق نہ ادا ہو. مگر بی بی کا یہ بیٹا عجیب ہے جو اکیلا غریب الوطنی میں ہے. جتنے مصائب ارے موسیٰ کاظم پہ پڑے اتنے شاید کسی اور امام پہ نہ پڑے. ہاں ایک ساتھ مصیبتوں کا برداشت کرنا اور ہے مگر وطن سے دور, اہل و عیال سے دور. اللہ اکبر. وہ امام بس وقت تمام ہے, بہت زیادہ نہیں. ایسا روئیں کہ سیدہ کے دل کے زخم پہ تھوڑا سا مرہم لگے. سیدہ کی روح تڑپتی ہے ان تاریخوں میں کہ کیا عالم ہے. ارے ایسا ہے کہ اعبد و اہل زمانے ہی الصواعق المحرقہ. یہ ابن حجر ہیثمی مکی جس نے شیعوں کی رد میں یہ کتاب لکھی اس میں کہتا ہے کان موسیٰ الکاظم اعبد و اہل زمانے ہی. اپنے زمان کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تھے. وَكَانَ مَعْرُوفًا فِي الْعِرَاقِ بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ. اور اہل عراق میں مشہور و معروف تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاجتیں پورے کرنے کا دروازہ تھے. یہ دیکھیے ایک ناصبی بھی کہہ رہا ہے کہ باب اللہ موسیٰ کاظم تھے. نہ زندگی میں کوئی حاجت کسی کی رد کی, نہ اپنی شہادت کے بعد جو متوسل ہوا یہ سماوی تیجانی سمہتدیتو کہ دین آئی واز گائیڈڈ, مجھے راستہ مل گیا یہ تونس کا. یہ بھی کاظمیہ میں امام کی قبر کے قریب جا کے منقلب ہوا وہ روحانی ماحول اور ہدایت ہوئی. یہ عجیب امام ہے, یہ عجیب باب الحوائج ہے. مگر کس طرح زندگی گزری, دو چار جملے شہادت. یہ 10 سال منصور دوانیقی کے زمانے میں 148 سے 58 جب آپ کے 55 سال کے 20 سال بابا کے ساتھ اپنے امام جعفر صادق, پھر 10 سال منصور, اس میں تھوڑی سی راحت سے آپ جو ہے کیونکہ وہ بغداد وغیرہ کو بسانے میں منصور لگا ہوا تھا لہٰذا تھوڑا سا توجہ کم رہی. اس کے بعد مہدی آیا, وہ بڑا ذلیل و بڑا ظالم و دشمن اہل بیت تھا. پھر ہادی آیا, اس نے بھی مسائل. اس کے بعد یہ جو آیا ہے ہارون الرشید عباسی, یہ ملعون خبیث, اس نے حد کر دی ہے. آخری 10 سال عجیب گزرے ہیں جس میں 5 سال تو آپ کو قید سے رہائی نہ ملی. ہاں وہ امام کہ جو دن بھر سجدوں میں پڑا رہتا تھا, تبھی تو زیارت میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا حلیف السجدۃ الطویلہ. اے لمبے لمبے سجدے کرنے والے امام, آپ پر میرا سلام. وہ ایسے رو کے جیسے وہ امام موسیٰ کاظم کی مصیبت کا ذرا سا حق ادا ہو جائے. السلام علیک علی المعذب فی قعر السجون وظلم المطامیر. اے قید خانوں کی گڑھوں میں, بیسمنٹ گڑھوں میں, تنگ گڑھوں کی ارے تاروکیوں میں جس پہ مصیبتیں, جسے سزائیں, جسے در نہیں معلوم کیا کیا.
یہ سندھی ابن شاہی کے ملعون جو آخری بہت ذلیل تھا، ہر ایک کو رحم آ جاتا تھا قید میں، وہ اتنا زہر نہیں دے پاتا تھا، مگر یہ اتنا ذلیل تھا کہ امام کو یہاں رکھا۔ مجھے نہیں معلوم اشارے ملتے ہیں کون کون سی مصیبتیں صبح و شام، ایسا قید کہ جس میں پاؤں نہ مجھے معاف کرنا، ایسے دشمن، ایسے خبیث ولد الحرام، ارے امام پہ نہیں معلوم صبح و شام کیا کیا مصیبتیں پڑتی تھی، کیسے کیسے زخمی کیا جاتا تھا، کھڑے ہوں تو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، پاؤں پھیلا نہیں پا رہے ہیں، غذا ویسے بھی نہ کھاتے تھے، زیادہ کم سے کم دی جا رہی ہے۔ ہاں بس آزادارو، ایک اور فقرہ ہے، ارے سلام اس پر کہ جس کے جسم کا گوشت ارے ہڈیوں سے غائب ہو گیا تھا، ایسا لوہے میں غرق تھا، لو زہر دیا گیا 23 رجب کو زہر خرمے میں، ارے ہارون الرشید نے رطب میں ایک خرمہ، اللہ کی مشیت، اللہ کا راز و نیاز، اللہ سے اذن ہوتا ہے اہل بیت کو، لہٰذا یہ خودکشی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مصلحت معلوم ہے کہ یہی وسیلہ ہے ملاقات کا۔ وہ کھایا اتنا تیز زہر تھا کہ امام تڑپ رہے ہیں، سنو گے کربلا کے پیاسوں کو رونے والوں، زہر میں بڑی آگ، التہاب، کلیجہ پھکتا ہے، اتنا تیز زہر تھا کہ امام پانی مانگتے تھے تو پانی نہیں دیا گیا ہے۔ ارے تیسرا دن اسی پیاس میں تڑپتے تڑپتے سیدہ کے لال پہ گزر گیا۔ مگر سنو گے آزادارو، سجاد قید تو رہے لوہے میں، مگر جب جان نکلی تو وقت شہادت، ارے جسم پہ لوہا، یہ پہلا ہے سیدہ کا بیٹا کہ لوہے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا، ارے منزل شہادت سے فائز ہوئے۔ اللہ اکبر! حداد لوہار کو بلا کے جنازے سے لوہا کاٹ کاٹ کے، وہ جنازہ کے جس میں ہڈیاں تھیں، ارے کاٹ کاٹ کے جدا کیا گیا۔ اجرکم اللہ، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، عجب منزل ہے، ارے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، مظلومیت کے ساتھ جسر بغداد کے پل پہ کچھ مزدوروں کے ذریعے، ہائے ہائے، ارے جس کی 18 بیٹیاں، جس کے 19-20 بیٹے، اس کا جنازہ اٹھانے والے، ارے کرائے کے مزدوروں کو نے جنازہ اٹھایا، ارے بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ آؤ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ بس آزادارو، بڑی مشکل سے چند چاہنے والوں نے اجازت دے کے امام کو دفن کیا۔ بس میں اتنا ایک جملہ کہہ کے تمام کروں، امام کی آپ کی اسیری، آپ کی شہادت، آپ کی غریب الوطنی، آپ کی مظلومیت، آپ کے مصائب یقیناً روح کو زخمی کرنے والے ہیں، مگر ایک فرق ہے سید سجاد سے، مولا کوئی بیٹی تو ساتھ میں بے پردہ نہیں ہے، ارے ماں بہنیں پھوپھیاں تو نہیں ہیں۔ ہائے وہ سجاد کہ کربلا میں تو جو حسین نے دیکھا، سجاد بھی اس میں شریک، مگر جو سجاد میں کے حصے میں بے حرمتی آئی، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تبھی تو خون کے آنسو روتے تھے، تبھی تو روتے روتے جان نکل رہی تھی، تو کہتے تھے منحال، کہتے تھے صبر کیجئے، تو کہتے تھے کہ کیسے صبر کروں، ایک یوسف کے فراق میں یعقوب اندھے ہو گئے، میرا تو 18 یوسف میرے سامنے، اس کے منہ سے نکل گیا جلدی سے مولا راہ خدا میں قتل ہونا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ سجاد نے سر پیٹا، منحال انصاف کر، راہ خدا میں قتل ہونا ہم اہل بیت کی میراث ہے، بازاروں میں نامحرموں میں ماں بہنیں یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ بس آزادارو، ادھر سجاد نے بابا کا جنازہ کس طرح اٹھایا، ادھر موسیٰ بن جعفر کا جنازہ، ہمارا عقیدہ بھی ہے روایت
روایات بھی ہیں، امام رضا باعجاز آئے بغداد میں اپنے بابا کا، ارے وہ جنازہ اٹھایا کہ جس میں وزن ہی نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم کیسے غسل دیا، کس طرح غریب الوطنی میں بابا کو دفن کر کے چھوڑ کے پھر مدینے چلے گئے۔